اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ایسا ہوتا ہے بعض اوقات کہ آپ کے پاس علم ہوتا ہے، آپ بات کر رہے ہوتے ہیں لیکن آپ کی بات کنوے نہیں ہو رہی ہوتی، سو اسی لیے میں ناچیز ہوں۔ انبیاء نے یہ دعا مانگی تھی۔ ہارون عثمانی صاحب بہت پیارے آدمی ہیں، محبت کرنے والے ہیں، کتابوں سے بھی اور انسانوں سے بھی، اور ہم محبت کرنے والوں کے اسیر ہیں۔ مجھ جیسا فقیر آدمی کسی گوشے میں بیٹھا ہوتا ہے، یہ مجھے اٹھا کے مجمع میں لے آئے ہیں، سو ان کا شکر گزار۔ ان کی محبت نہ ہوتی تو میں نہ آتا۔ اتنے سارے بچوں کو اپنے سامنے، ایک نوجوان نسل کو دیکھ کے میرے لیے بڑی تقویت کا باعث ہے اور بڑی مسرت کا باعث ہے کہ اتنے سارے لوگ میرے سامنے ہیں جو میری بات توجہ سے سن رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کسی ایک آدھ کے دل میں میری بات اتر بھی جائے۔ میں مزید لائبریری میں ہارون صاحب کی موجودگی کا احساس رکھتا ہوں، اور مجھے اس بات پہ بڑی تقویت ہو رہی ہے کہ ہمارے ہاں عام طور پر جہاں جن لوگوں کو ہونا چاہیے ہوتا ہے وہ وہاں نہیں ہوتے۔ یہاں معاملہ یہ ہے کہ جہاں جس شخص کو ہونا چاہیے تھا کم از کم ایک شخص تو وہاں ہے۔ لائبریری میں ہارون صاحب کی موجودگی کتابوں سے ہمارا رشتہ بالعموم منقطع ہو گیا ہے۔ میں پہلے تو یہ عرض کروں کہ ڈاکٹر محمد سلیم مظہر صاحب نے یہاں گفتگو کرنی تھی، میرے استاد ہیں۔ میرے استاد نہ بھی ہوتے تو مجھ سے 10 گنا زیادہ قابلیت کے مالک تھے، وہ نہیں آ سکے۔ میرے لیے زیادہ اچھا تو یہ تھا کہ میں اس طرف بیٹھ کے سن رہا ہوتا اور وہ یہاں گفتگو کر رہے ہوتے تاکہ کوئی ہمیں بات مل جاتی۔ خیر، خانہ پوری کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں رکھا ہوا ہے۔ خالق کائنات نے اس کائنات کو کچھ یوں ترتیب دیا ہے کہ مجھ جیسے عامی آدمیوں سے عام سے کام لینے کے لیے اس نے لوگوں کی ایک کثیر تعداد پیدا کی ہوئی ہے، لیکن اس نظام کائنات کو چلانے کے لیے اس نے وقفے وقفے سے مناسب فاصلوں پر بہت خوبصورت، بہت اہم اور بہت عالم لوگ پیدا کیے ہیں، جن کی روشنی ہم جیسوں کو راستہ دکھاتی رہتی ہے۔ مولانا روم کا شمار ایسے ہی لوگوں میں ہوتا ہے۔ مولانا روم سے ہم سب لوگ واقف ہیں، یعنی مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ انگریزی میں کسی موضوع پہ شاید بات کرنا، اردو ادب میں کسی موضوع پہ بات کرنا نسبتاً آسان کام ہے۔ نسبتاً کہہ رہا ہوں، بہت آسان نہیں ہے، لیکن ایک ایسے شخص کے بارے میں گفتگو کرنا جس کا ہم نے نام سن رکھا ہے، جس سے ہم متاثر ہیں، جس کا ہم احترام کرتے ہیں، لیکن اس نے کسی اور زبان میں بات کی ہے۔ سو ابلاغ کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو اسی زبان میں کی ہوئی بات بھی پوری طرح کنوے نہیں ہوتی، کچھ جا کے کسی دوسری زبان میں کی گئی بات وہ پہنچتے پہنچتے کیا سے کیا ہو جاتی ہے۔ میرے لیے سعادت ہے کہ میں فارسی کا ایک ادنا سا طالب علم ہوں۔ میرے کولیگز یہاں بیٹھے ہیں، کچھ میرے عزیز ہیں لیکن میرے بزرگ ہیں، اندر سے بڑے ہیں۔ اشفاق صاحب تشریف رکھتے ہیں، میڈم میرے ساتھ پڑھاتی ہے، میڈم عثمان۔ سو اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں، تمہید زیادہ ہو گئی ہے۔ مولانا روم کا یہ بنیادی انفارمیشن آپ کو دینی مقصود ہے جو آپ کو کتابوں سے بھی مل سکتی تھی۔ مولانا روم کا نام محمد تھا، جلال الدین ان کا لقب تھا، اور عرفیت ان کی مولانا روم، مولوی اور پیر روم کی تھی۔ 1207 میں پیدا ہوئے، 1207 عیسوی میں، بلخ میں، جو آج کل افغانستان ہے۔ ظاہر ہے کہ جب کوئی بڑا آدمی پیدا ہوتا ہے، جب کوئی صاحب علم کہیں زندگی گزار رہا ہوتا ہے تو اس سے محبت کرنے والے، جہاں بھی پیورٹی ہوتی ہے، جہاں اخلاص ہوتا ہے،
محبت کرنے والوں کا ایک ہجوم اس طرف آ جاتا ہے۔ اس دور کی خوارزم شاہی حکومت کو یہ بات ناگوار گزری کہ مولانا روم کے والد بہاؤالدین ولد، جو بہت بڑے عالم دین تھے، ان کے کنٹمپریری ہیں رازی، فخر الدین رازی، تو وہ عقلیات کے اور علم کلام کے اور ان چیزوں میں حکمت کے بڑے نمبردار ہیں۔ تو یہ شخص ایسا ایک پیدا ہوا جو علم کلام کو اور یہ بال کی کھال اتارنے والے مضامین کو کچھ زیادہ پسند نہیں کرتا تھا، اور بادشاہوں کے رویوں کو اور بگڑے ہوئے تصوف کو ٹھیک کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ زیادہ ضروری تھا، یعنی فطری تھا کہ اس کی زبان سے کچھ ایسی باتیں نکلتی جو نہ شاہ کو اور نہ شاہی درباریوں کو پسند آتی، چنانچہ انہیں مجبوراً بلخ کو چھوڑنا پڑا۔ 5 سال کی عمر تھی اس وقت مولانا روم کی جب ان کے والد گرامی نے بلخ شہر چھوڑا۔ پھر وہ نیشا پور چلے گئے، نیشا پور سے بغداد، بغداد سے پھر حجاز مقدس، اور پھر ایک قصبہ ہے لارند، وہاں جا کے قیام پذیر ہوئے اور زندگی کا زیادہ حصہ وہاں گزارا۔ وہاں ان کی شادی ہوئی، اس وقت ان کی عمر 17 سال تھی۔ اس میں سے ان کی 2 اولادیں ہوئیں۔ لارنس میں ہی ان کی والدہ ماجدہ، جن کا نام مومنہ خاتون تھا، ان کا انتقال ہو گیا، اور لارنس سے پھر ہجرت کر کے کیکوبات کے زمانے میں وہ تشریف لے گئے کونیا، ان کی درخواست پر، کونیا جو آج کل ترکی میں ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پیدا ہوئے بلخ میں، ہجرت کر کے بغداد گئے اور نیشا پور گئے اور پھر کونیا چلے آئے، تو یہ ساری باتیں میں یہ آگے بیٹھے ہوئے لوگوں سے نہیں کہہ رہا ہوں، بچوں کے لیے، آپ لوگ توجہ نہ فرمائیے گا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جی یہ ساری نسبتیں کہیں بھی ہمیں کوئی مولانا رومی ہونے کا کوئی جواز نظر نہیں آتا۔ تو مولانا رومی ہونے کا جواز ان لوگوں کو تو پتہ ہے جو جن کی تاریخ سے واقفیت ہے اور جو جغرافیے سے واقف ہے۔ رومن امپائر کا حصہ تھا اس زمانے میں ترکی، اس وجہ سے کونیا اس وقت رومن امپائر کا حصہ تھا، اس وجہ سے مولانا رومی کہلائے یا مولانا روم کہلائے۔ 1273 عیسوی میں آپ کا انتقال ہوا۔ یہ ہے مختصر سا سوانحی خاکہ، آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ان کے زندگی کے یہ احوال ہیں، ہماری چونکہ اس سے بحث نہیں ہے۔ اب آتے ہیں ان کی تصانیف کے بارے میں، ان کے آثار کے بارے میں۔ 3 منصور، منصور کا مطلب ہوتا ہے نثر میں لکھی گئی کتابیں، اور 2 منظوم کتابیں آپ کی موجود ہیں۔ منصور کتابوں میں کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جو انہوں نے اپنے ہاتھ سے لکھی ہو یا لکھنے کے بعد انہیں سنائی گئی ہو، ایسی کوئی کتاب نہیں ہے۔ ایک کتاب ہے 7 مجالس، جو آپ کی ابتدائی زندگی کی واعظ اور خطبے اور تقریریں ان پہ مشتمل ہے۔ اس کے بعد ان کے مکتوبات کا ایک مجموعہ ہے۔ مکتوبات کہتے ہیں خطوط کو، جو انہوں نے مختلف لوگوں کے نام خطوط لکھے۔ ان میں بھی ظاہر ہے کہ ایک عربی دان، فارسی دان اور ترکی زبان کا ہونے کی وجہ سے اس کی زبان کافی مشکل ہے۔ مختلف لوگوں کو خطوط ہیں، لیکن اس میں زیادہ تر خطوط یہی ہیں کہ کسی کی سفارش کر دی، کسی کی کوئی زیادہ اہم باتیں نہیں۔ تیسری کتاب جو بہت اہم ہے اور جس کو شہرت نصیب ہوئی، مثنوی مولانا روم کے برابر کی نہیں لیکن بہت شہرت نصیب ہوئی، اس کتاب کا نام ہے فیہ ما فیہ۔
یعنی اس میں وہ کچھ ہے جو کچھ اس میں ہے۔ اب یہ جیسا اس کتاب کے نام سے ظاہر ہے، یہ اتنی لطیف باتیں ہیں، ایک خاص کیفیت میں کہی گئی باتیں ہیں، ان کو ہمارے برصغیر کی ٹرمینالوجی میں ملفوظات کہتے ہیں، یعنی آپ کے اقوال، آپ کی مختلف باتیں جو آپ نے مختلف اوقات میں کہی ہیں، یہ ساری کتابیں آپ کے مریدوں نے، آپ سے محبت کرنے والوں نے جمع کی ہیں۔ یہ تینوں کتابیں ایسی ہیں جن کے تراجم ہو چکے ہیں، اردو میں بھی موجود ہیں، انگریزی میں بھی موجود ہیں، لیکن فیہ ما فیہ ایسی کتاب ہے، جس طرح میں اکثر کہتا ہوں اور اسی پہ آج مجھے گفتگو کرنی پڑ رہی ہے کہ یہ جو روحانیات اور تصوف ہے، یہ ایسا موضوع ہے جو نہ پڑھا جا سکتا ہے نہ پڑھایا جا سکتا ہے، یہ سمجھایا نہیں جا سکتا، یہ آپ پہ وارد ہو، آپ پہ روشن ہو جائیں چیزیں تو ہو جائیں، آپ کسی دوسرے کو کیا بتا سکتے ہیں۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جی آپ کسی اندھے کو یہ بتانے لگ جائیں کہ جی پنک میں اور بیبی پنک میں یہ فرق ہوتا ہے اور وہ پیدائشی اندھا ہے، اس کو رنگوں کا شعور ہی نہیں ہے، تو یہ تجربے اور مشاہدے کی چیز نہیں ہے، یہ واردات کی بات ہے۔ وہ کتاب ایسی ہے، البتہ صاحبان دل کے لیے اس میں لذت کا بہت سامان ہے۔ جن لوگوں کے دل کے تار ہلتے ہیں، جو دل کو صرف خون کو پمپ کرنے والا ایک آلہ نہیں سمجھتے، ان کے لیے اس میں بہت لذت کا سامان ہے۔ جس چیز میں آپ کو لذت آ گئی، اس چیز میں آپ بہت آگے تک جا سکتے ہیں، وہ گناہ ہی کیوں نہ ہو۔ گناہ بے لذت بہت خراب چیز ہے، آپ کے شعور کو، آپ کے لاشعور کو، آپ کے وجدان کو یہ لذت محسوس نہیں ہوتی۔ اسی وجہ سے سبجیکٹس میں ایک بچہ ایک سبجیکٹ میں جانا چاہ رہا ہے، اس کو احساس ہوتا ہے کہ جی میں تو بہت نالائق ہوں، وہی بچہ جب کسی دوسرے مضمون میں جاتا ہے تو وہ بہت آگے نکل جاتا ہے۔ اس کے بعد ایک اور کتاب ہے ان کی جو منظوم ہے، جس کا نام ہے دیوان کبیر۔ دیوان کبیر کو دیوان شمس کے نام سے شہرت حاصل ہے۔ اب یہ عجیب و غریب بات ہے، آدمی اتنا بڑا ہے، ہم شاعر لوگ جانتے ہیں کہ اپنا ایک شعر کوئی اگر میرا شعر نیچے میرا نام لکھ کے بغیر فیس بک پہ لگا دینا کافی تکلیف ہوتی ہے کہ یہ میرا نام کدھر ہے۔ آپ کیفیت دیکھیں کہ ایک آدمی اتنا بڑا دیوان دکھ رہا ہے جس میں 30,000 کے قریب اشعار ہیں، اور وہ اشعار مختلف زبانوں میں ہیں، ترکی میں اس میں شاعری ہے، اس میں مختلف اصناف میں بھی شعر کہے گئے۔ اس پورے کے پورے دیوان میں کہیں ایک جگہ بھی شاعر نے اپنے تخلص کے طور پر جلال یا محمد یا رومی کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ ہر غزل کے اختتام پر شاعر جہاں اپنا نام بطور تخلص استعمال کرتا ہے، وہاں انہوں نے لفظ شمس استعمال کیا ہے۔ اور دیوان ناصر قاسمی، دیوان احمد ندیم قاسمی، دیوان احمد فراز، دیوان منیر، اس نام سے ہر شاعر کے دیوان موجود ہیں، لیکن دیوان شمس مولانا روم کا کلام ہے اور نام اس کا دیوان شمس ہے، اور اتنا کنفیوزنگ ہے کہ ہم اپنے فارسی کے طالب علموں سے جو ایم اے کرنے آئے ہوتے ہیں ان کو شارٹ کویسچنز میں یہ سوال دیتے ہیں کہ مولانا شمس کس شاعر کے یعنی دیوان شمس کس شاعر کا مجموعہ کلام ہے، تو وہ کنفیوز کر جاتے ہیں۔
یہ ایک منفرد اور عجیب و غریب واقعہ ہے۔ اب یہ شمس کون ہے اور کہاں سے آ گیا مولانا روم کی زندگی میں؟ جی، شمس تبریزی۔ ہمارے یہاں عام طور پر یہ پورٹری کیا جاتا ہے کہ یہ تو کوئی اس قسم کا ریلیشن شپ نظر آ رہا ہے جو ہومو سیکشولیٹی کی طرف اشارہ کرتا ہے یا وغیرہ وغیرہ۔ اب جب مولانا روم سے اس عارف بزرگ کی ملاقات ہوتی ہے، ایک بہت عارف آدمی ہے، ایک بہت صاحب تصوف و وجدان آدمی ہے، اس سے جب ملاقات ہوتی ہے تو مولانا روم کی عمر اس وقت 40 سال سے زیادہ تھی اور کوئی 2 سال تک ان کا ساتھ رہا، 2 سال سے زیادہ کا ساتھ نہیں ہے۔ وہ آئے، ان سے ملاقات ہوئی، ملاقات کے بارے میں مختلف تذکرہ نگاروں نے کچھ واقعات لکھے ہیں، سچ بھی ہو سکتے ہیں، جھوٹ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ملاقات کے بارے میں جو واقعہ زیادہ مشہور ہے وہ یہ ہے کہ مولانا روم اپنے طالب علموں کو درس دے رہے تھے اور اسی دوران میں ایک آدمی گندے جوتے اور پھٹے پرانے کپڑے اور بکھرے بال اس کے ساتھ محفل درس میں داخل ہوا، اور جب درس ختم ہوا تو اس نے کوئی سوال پوچھا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں مولانا، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی میں مسائل سمجھا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا یہ کیا ہے جو کتابوں پہ ڈھیر لگا ہوا تھا؟ کتابیں ظاہر ہے اس وقت چھپتی نہیں تھیں، ہاتھ سے لکھی ہوئی تھیں، جنہیں ہم مخطوطات کہتے ہیں یا قلمی کتابیں کہتے ہیں۔ تو مولانا کو کچھ تعجب ہوا، کچھ غصہ آیا۔ انہوں نے جواباً کہا کہ میاں یہ باتیں تمہاری سمجھ میں نہیں آتی۔ اچھا جی۔ وہ شخص جو بظاہر بالکل ایک اجڑ سا آدمی لگ رہا تھا وہ اٹھا اور اس نے وہ کتابیں اٹھائیں، ساتھ جو حوض تھا اس میں پھینک دی۔ مولانا اور ان کے طالب علم سخت برہم ہوئے کہ یہ کیا حماقت ہے۔ مولانا نے کہا کہ یہ آپ نے کیا کیا ہے؟ اتنا علم ان میں تھا، اتنی معلومات تھیں اور اتنا لوگوں کی اصلاح کے لیے سب کچھ لکھا ہوا تھا، سارا برباد کر دیا۔ انہوں نے وہ مخطوطات اس میں سے نکالے، واپس ٹیبل پہ رکھ دیے، اور دیکھنے والوں نے دیکھا کہ جی اس میں کوئی ایک لفظ بھی گیلا نہیں ہوا۔ تو مولانا نے پوچھا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ باتیں آپ کی سمجھ والے ہیں۔ بس وہ دن مولانا جو اس سے پہلے ان کا اپنا ایک مدرسہ تھا جو عالم میں مشہور تھا، جہاں وہ درس و تدریس کرتے تھے، ان کے فتوے چلتے تھے، اطراف و جوانب سے لوگ ان سے فتویٰ لینے آتے تھے، جس مسئلے پہ آپس میں بات الجھ جاتی تھی فیصلہ وہ کرتے تھے، لوگ احترام کرتے تھے، ہاتھ پاؤں چومتے تھے، اور مولانا شریعت کے ظواہر کے بڑے زبردست پابند تھے۔ اس دن کے بعد مولانا کی حالت کچھ خراب ہونی شروع ہوئی، جو ہمیں خراب لگتی ہے، ہم جو ظاہر پرست ہیں۔ انہوں نے وہ درس و تدریس کا سلسلہ ترک کر دیا۔ جب میرا ٹائم ہونے لگے گا آپ مجھے اشارہ دیجیے گا، میں چھوڑ دوں گا۔ تو وہ جو ظاہر پرست تھے، جو ان کے مرید تھے، انہیں کچھ الجھن سی ہونے لگی کہ یہ اچھے بھلے آدمی تھے، انہوں نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، ان کے والد صاحب کا فتویٰ چلتا تھا، حضرت ابو بکر صدیق سے ان کا جا کے سلسلہ نسب ملتا ہے، تو یہ ایک آدمی آیا ہے ایک بڈھا سا اور اس کے پیچھے یہ ایسے لگے ہیں کہ جی درس و تدریس کا کام چھوڑ دیا ہے، فتویٰ نویسی ترک کر دی ہے۔ کئی دفعہ سمجھانے کی کوشش کی مولانا کو ان کے قریبی مریدوں نے، لیکن مولانا کو سمجھ نہیں آئی،
اور وہ ڈوبتے چلے گئے اس عشق میں جو انہیں شمس تبریزی سے تھا، اور اس میں وہ ان حدوں پر چلے گئے کہ مخالفت لوگوں کی عروج پر پہنچ گئی، اسی سرزمین پر، اسی جگہ پر جہاں لوگ ان کے ہاتھ پاؤں چومنے کے لیے لپکتے تھے، وہاں لوگ ان کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرنے لگے اور خود منصوبے وغیرہ بنانے لگے۔ شمس کو اس بات کا احساس ہو گیا کہ یہ ایک اچھا بھلا آدمی تھا اور اب لوگ اس کو لان تان کرتے ہیں، سو یہاں سے نکلا جائے۔ تو کسی دن چپ چاپ شمس وہاں سے نکل گیا، وہ دمشق چلے گئے۔ مولانا روم کا حال ظاہر ہے کہ اب وہ مظاہر ہجر میں تھا جو کبھی وصال میں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، اور ہوتا ہی ایسا ہے، جو جینوئن بات ہے وہ یہ ہے کہ وصال میں بہت تھوڑا مزہ ہوتا ہے، ہجر میں بہت زیادہ مزہ ہے۔ ہجر لافانی ہے اور وصال ختم ہونے والی چیز ہے۔ اب ہجر میں ان کی کیفیت اور خراب ہوگی۔ انہی لوگوں نے یہ سوچا کہ یار یہ بندہ تو اگلے عالم میں گیا ہے، تو لے کے آئے اس کو۔ مولانا نے اپنے بیٹے سلطان ولد کو اپنے چند مریدوں کے ساتھ ایک خط دے کے بھیجا کہ آپ واپس تشریف لے آئے۔ وہ واپس آ گئے۔ واپس آئے تو حالات اور زیادہ خراب ہونے لگے۔ ایک دن انہوں نے علی اعلان یہ بات کہی کہ میں اب کے ایسا غائب ہوں گا کہ پھر مجھے کوئی تلاش نہیں کر سکے گا، اور حقیقت احوال یہ ہے کہ ان کے بارے میں کچھ پتہ نہیں چلا۔ اس کے بعد وہ خود کہیں چلے گئے، انہیں کسی نے قتل کر دیا۔ بعض تذکروں میں یہ بھی لکھا ہے کہ ان کے صاحبزادے اس قتل میں ملوث تھے، لیکن یہ ابھی طے نہیں ہو سکا کہ وہ چلے گئے تھے یا قتل کر دیے گئے تھے۔ مولانا کے احوال اور خراب ہوئے۔ اسی دوران میں ایک اور بہت اہم آدمی جو مولانا کے والد کا مرید تھا، وہ حضرت محقق ترمذی، وہ تشریف لائے اور وہاں آ کے انہوں نے مولانا کی روحانی تربیت کا بیڑا اٹھایا۔ پھر ان کا انتقال ہوا۔ انتقال کے بعد ایک شخص ہے، صلاح الدین زرکوب اس کا نام ہے۔ زر کہتے ہیں سونے کو، کوبیدن مصدر ہے کوٹنا، تو سونا کوٹنے والا، گویا سونار تھے اپنے کاروبار کے اعتبار سے۔ اسی کیفیت میں مولانا ایک دن گزر رہے تھے اور وہ اپنی دکان میں کوٹ رہے تھے چاندی یا سونا۔ ردم ان کو اتنا اچھا لگا، وہ اندر کی ایک کیفیت تھی کہ انہوں نے رقص کرنا شروع کر دیا۔ تو یہ جو رقص ہم دیکھتے ہیں، فرقہ جلالیہ ابتدائی طور پہ نام تھا، اور اس کے بعد فرقہ مولویہ، اس کے لوگ جو ایک خاص طرح کا رقص کرتے ہیں، یہ وہی رقص ہے جو جسم اور روح کی گردش کی عکاسی کرتا ہے، یعنی سیاروں کی گردش، وہ جو ایک ہاتھ اوپر اٹھا ہوا ہے، اور آپ کی روح کے اندر جو تلاطم ہے، آپ اپنی جگہ پہ بھی گھوم رہے ہیں اور آپ اپنے مدار میں بھی گھوم رہے ہیں، یہ وہاں سے آیا۔ اس کے بعد ان کی وفات کے بعد ایک شخص آیا جس کا نام ہے حسام الدین چلپی۔ حسام الدین چلپی ایسا آدمی ہے جس نے مولانا کو یہ ترغیب دی، یہ تشویق دی کہ آپ منطق الطیر اور حدیقت الحقیقت کی طرز پر ایک مثنوی لکھیں۔
سنائی کی مثنوی ہے حدیقت الحقیقت، اور عطار کی مثنوی ہے منطق الطیر۔ ان دو مثنویوں کو مد نظر رکھ کے اس طرز کی ایک مثنوی لکھیں، چونکہ آپ عالم آدمی ہیں اور صاحب دل بھی ہیں، سو آپ لکھ سکیں گے۔ لیکن ان دونوں مثنویوں کو مد نظر رکھنے کے باوجود مولانا کی مثنوی ان کی طرز پر نہیں ہے۔ ٹیکنیکلی بات کی جائے تو یہ ایک بحر ہوتی ہے رمل مسدس، اس میں کہی گئی ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب اس کے لیے تھوڑی سی وضاحت کر دیں کہ مثنوی جی کیا ہوتا ہے؟ جی، مثنوی کا لفظ ظاہر ہے کہ ثنویت یا مثنا، دوسرا ہٹ جس کو آپ کہتے ہیں۔ مثنوی کا مطلب ہے دو دو۔ شاعری میں جتنی اصناف سخن موجود ہیں مثنوی کے علاوہ، ایک تو مثنوی قدیم ترین اور طویل ترین شاعری کی قسموں میں شمار ہوتی ہے۔ نمبر دو، قصیدہ موضوع کے اعتبار سے ہم اسے الگ کرتے ہیں، ورنہ اس کی جو حیت ہے وہ بالکل ویسی ہی ہے جیسی غزل کی ہے۔ یعنی غزل کی حیت یہ ہے کہ اس کے پہلے دو مصرے جنہیں مطلع کہتے ہیں، اس میں قافیہ اور ردیف دونوں مصروں میں آتا ہے، قصیدہ میں بھی اسی طرح ہوتا ہے۔ مثنوی کا مطلب ہے جوڑا جوڑا۔ مثنوی کے ہر شعر میں الگ قافیہ آتا ہے اور دونوں مصروں میں آتا ہے۔ غزل میں یا قصیدے میں یا رباعی میں ایسا نہیں ہوتا۔ یہ ہے مثنوی۔ عام طور پر مثنوی کو استعمال کیا گیا ہمارے ہاں، یعنی مثنوی مانوی کی جو کرامت ہے یا مثنوی مولانا روم کی کرامت ہے، وہ اسی لیے عجیب ہے کہ آپ پڑھی لکھی دنیا میں جہاں بھی لفظ استعمال کریں گے کہ مثنوی میں یوں آیا ہے، تو ہزاروں مثنویاں موجود ہونے کے باوجود سیدھا سا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مثنوی مولانا روم کی بات ہو رہی ہے۔ اسی طرح جب آپ ادبی حلقوں میں یہ بات کریں گے کہ مولوی نے کہا ہے، تو کروڑوں مولویوں کے وجود مسعود کے باوجود دھیان ایک دم اس یقین کے ساتھ جائے گا کہ یہ مولانا روم کی بات ہو رہی ہے۔ مثنویاں لکھی جاتی رہی عشقیہ موضوعات پہ، تاریخی موضوعات پہ۔ دو مثنویاں میں نے آپ کو بتائیں تصوف پہ، جو سب سے پہلی مثنوی لکھی گئی، یعنی جسمیت سے نکل کے روحانیت کے موضوع پر جو پہلی مثنوی لکھی گئی، یا مادیت سے نکل کے روحانیت کے موضوع پہ، وہ حدیقت الحقیقت ہے، اور اس کے بعد منطق الطیر ہے، اور ان کو بہت شہرت ملی۔ لیکن مولانا کی مثنوی ان سے مختلف ہے۔ وہ ایسے کہ انہوں نے پہلے موضوعات دیے، صبر کے بیان میں، جبر و قدر کے بیان میں پیٹ موضوعات بنائے اور اس کے بعد اس پہ بحث کی۔ مولانا نے ایسا نہیں کیا۔ مولانا کی اس مثنوی کے بارے میں مولانا جامی سے منسوب ایک شعر ہے، مثنوی مانوی مولوی ہست قرآن در زبان پہلوی۔ یعنی مولانا روم کی مثنوی ایسی ہے جو فارسی زبان میں لکھا گیا قرآن کریم ہے۔ اب یہ ایسے کوئی عقیدت کی وجہ سے نہیں کہہ دیا گیا، اس کے پیچھے کچھ حقائق ہیں۔ مولانا روم کی مثنوی کے پہلے 40 اشعار، ان کو کہتے ہیں نئے نامہ۔ نئے نامہ کا مطلب ہے بانسری نامہ، بانسری کو کہتے ہیں نئے۔
ابتدائی 40 اشعار ہیں خلاصہ پوری مثنوی کا، اور مولانا روم کے تمام عقائد کا خلاصہ ہے، اور ساری مثنوی کا لب لباب ان 40 اشعار میں بیان ہوا ہے، جیسے الحمدللہ رب العالمین، سارا خلاصہ اس میں ہے۔ اچھا، پھر مولانا روم کے ہاں تمثیلات اور استعارات کا استعمال بہت زبردست ہے۔ تمثیل مطلب مثال، اور پھر یہ ہے کہ قرآن کریم کی طرح، یعنی قطعاً کوئی چیز قرآن کریم کے برابر نہیں ہو سکتی، اس کے برابر تو کسی نے کیا ہونا ہے، لیکن اس کی پیروی میں تو ہو سکتی ہے۔ تو یہ اسلوب کے اعتبار سے بھی اس کی پیروی کی گئی، جس طرح قرآن کریم میں ایک کہانی چل رہی ہوتی ہے اور اس کے بعد اس کے اندر ایک اور کہانی شروع کر دی جاتی ہے، اور پھر کہیں آگے جا کے پھر اس کو مربوط کیا جاتا ہے۔ بالکل یہی اسلوب ہے مثنوی مولانا روم کا۔ انہوں نے کوئی عنوان ایسا قائم نہیں کیا کہ اب میں اخلاص بیان کے متعلق کہہ رہا ہوں۔ عشق ہے بنیادی نقطہ، اور عشق کی وضاحت انہوں نے خود کر دی اپنے ایک شعر میں۔ مثنوی کا ایک شعر ہے، ان نہ عشق است ان کے در مردم بود، ان خمار از خوردن گندم بود۔ یہ عشق نہیں ہے جو آج کل کے لوگوں میں عام ہے، یہ تو روٹی کھانے کے نتیجے میں پیدا ہونے والی مستی ہے، گندم کھانے کے نتیجے میں یہ ہو رہا ہے۔ وہ عشق کیا ہے جس کے لیے علامہ اقبال جیسا آدمی جو خود سراپا سوز ہے، وہ کہتا ہے کہ میں ان کا مرید ہوں۔ یہ یعنی ایک کائناتی آدمی، ایک جناتی آدمی ایک دوسرے آدمی کے ہاتھوں پہ بیعت کر رہا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ پیر رومی خاک را اکسیر کرد، میں تو بالکل گئی گزری مٹی تھا، بے حیثیت تھا، میں تو خاک تھا، از غبارم جلوہ تعمیر کرد، اس نے میرا گرد و غبار اکٹھا کر کے مجھ سے اتنے جلوے پیدا کیے۔ پھر ایک جگہ پہ فرمایا کہ کیا ہے، شعر ذہن سے نکل گیا ہے، کہ اکتساب سوچ کے لیے مولانا روم کو پڑھو۔ یہ کوئی عام آدمی نہیں کہہ رہا، یہ وہ آدمی کہہ رہا ہے جس کو پڑھنے سے سوز حاصل ہوتا ہے۔ میرا آپ کو مشورہ ہے، جس شخص نے اپنا دل زندہ کرنا ہے، جس شخص نے اپنے اندر اخلاص عمل پیدا کرنا ہے، جس شخص نے اپنے اندر محبت کی لو جگانی ہے، ذرا اقبال کو پڑھ کے دیکھیں، آپ کو سوز عطا ہوگا۔ اور اقبال کہہ رہا ہے کہ سوز حاصل کرنے کے لیے مولانا روم کے پاس جاؤ۔ پھر طرز استدلال ایک اور خوبی ہے اس کی، اور استدلال کہاں سے کرتے ہیں؟ آیات قرآن سے۔ یعنی کوئی بات بھی شروع کرتے ہیں تو آیات قرآنی سے استدلال کرتے ہیں، احادیث نبوی سے استدلال کرتے ہیں، اقوال زرعی سے استدلال کرتے ہیں، اور یہ اس غیر محسوس طریقے سے کرتے ہیں، شوگر کوٹڈ پلز کی طرح۔ آج ہمارے نوجوان اگر ہمارے دینی علمی حلقوں سے کچھ گریزاں ہیں تو اس میں ایک بڑا معنی ان کا گیٹ اپ بھی ہے، وہ ان جیسے لگتے نہیں ہیں بظاہر۔ تو یہ مولانا روم یہ کام کرتے ہیں کہ آپ کو قریب بٹھا لیتے ہیں اور آپ کے درمیان اور اپنے درمیان کسی قسم کا بودھ محسوس نہیں ہونے دیتے۔
گفتگو بالکل عامیانہ انداز میں کرتے ہیں. بعض یعنی قرآنی حوالوں اور احادیث اور اقوال زرین کے علاوہ بعض کہانیاں ایسی ہیں جو بالکل عامیانہ بلکہ صوفیانہ ہیں. لیکن مقصد کیا ہے؟ آپ یہ کر کیوں رہے ہیں؟ اس لیے کہ ان کے نزدیک کسی خاص حلقے کو ٹارگٹ کرنا بہت خراب بات تھی. وہ ان کے مخاطب سب تھے، ایک بالکل عام آدمی اور ایک بہت خاص آدمی. چنانچہ وہ جو کہانیاں ہیں جو یہاں بیان نہیں کی جا سکتی، ان کہانیوں کو پڑھنے سے جتنی سمجھ آتی ہے معاملات کی، وہ بڑے بڑے مباحث کے نتیجے میں سمجھ نہیں آتی. مثلا علم کلام کے جتنے مباحث ہیں، کائنات کا وجود، عدم وجود اور جبر اور قدر، اور یہ ایسے موضوعات ہیں جن پہ ہزاروں نہیں تو سینکڑوں تو ہر زبان میں کتابیں لکھی گئی ہیں، پر کسی کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا، آنا بھی نہیں. مولانا روم کی باتوں سے باتوں کی کسی حد تک سمجھ آ جاتی ہے. اور پھر کمال یہ ہے، انہوں نے کہیں آپ کو کوئی واضح نقطہ نظر یوں پیش نہیں کیا جیسے کہانی کے آخر میں لکھ دیتے ہیں لالچ بری بلا ہے، اتفاق میں برکت ہے. ایسا کچھ نہیں ہے. اپنی بات روا روی میں کہہ جاتے ہیں اور آخر میں نتیجہ کیا دیتے ہیں، بندے کو اختیار کیا دیتے ہیں، کھلا چھوڑ دیتے ہیں. اگر آپ کی بات میں طاقت ہے، اگر آپ کے الفاظ میں تاثیر ہے، اگر آپ کے اندر اخلاص ہے، تو آپ کی بات پہنچ گئی ہے، وہ ضرور اثر کر جائے گی. پابند نہیں کرتے کسی کو. وہ یعنی معتزلہ کے خلاف ہیں، وہ معتزلہ کے حق میں ہیں، وہ اشاعرہ کے خلاف ہیں، اشاعرہ کے حق میں ہیں. ایسا کچھ پتہ نہیں چلتا. وہ مبلغ نہیں ہے. بہت غیر محسوس انداز میں آپ کے ساتھ گفتگو کرنے والے آپ کے قریبی دوست بن جاتے ہیں، اور ایسے ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ آپ کو یہ گمان تک نہیں ہوتا کہ یہ آپ کسی بھاری بھرکم عالم دین کے پاس آ کے بیٹھ کے ہیں یا نہیں. دنیا کی کوئی زندہ زبان ایسی نہیں ہے جس میں مثنوی مولانا روم کے تراجم نہ ہو چکے ہوں. میں دعوے سے کہتا ہوں کوئی زبان ایسی نہیں ہے جس میں مولانا روم کے تراجم نہ ہوئے. اچھا، اس کے علاوہ انتخاب بہت شائع ہوئے ہیں، پھر ان کی شرحیں بہت لکھی گئی ہیں. اچھا، شرحیں لکھنا مفید ہے، بٹ آپ لوگوں کے لیے، آپ بچوں کے لیے قرآن کریم کا بھی ترجمہ پڑھیے گا، تفسیر مت پڑھیے گا. اور یہ جو مثنوی مانوی ہے، اچھا یہ مثنوی مانوی کیوں ہے؟ مانی کہتے ہیں داخل کو. تو انسان دو چیزوں کا مرکب ہے، حیوانیت اور انسانیت. یہ جو جسم ہے یہ حیوانیت کا استعارہ ہے، اور اس کے اندر جو روح ہے، جو روح خداوندی ہے، وہ ہے روحانیت کا استعارہ. باقی اسی نے رہنا ہے. وہ جو روح پرواز کر جاتی ہے، ہم روح کو دفناتے نہیں ہیں. روح سے بو نہیں آتی 2 دن پڑی جائے، اسی لیے کہ وہ الہی ہے، وہ آفاقی ہے. تو یہ جو روحانی تعلق ہے اور جو روحانی موضوعات ہیں، تصوف کا انسائکلوپیڈیا اس کو کہا جاتا ہے. تصوف کے موضوعات سے متعلقہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے میرے علم کے مطابق جو اس میں موجود نہ ہو. کوئی 240 کے قریب حکایتیں ہیں اس میں، چھوٹی بڑی.
حکایات کی صورت میں الگ کتابیں شائع ہو چکی ہیں، ترجمہ ہو چکا ہے۔ ڈاکٹر نکلسن انہوں نے سب سے پہلے جمع کیا، مستند نسخوں کو اکٹھا کر کے مثنوی مولانا روم کو جمع کیا۔ اگرچہ اس کے علاوہ بھی انہوں نے کام کیا، انہوں نے دیوان شمس پہ کام کیا، انہوں نے فیہ مافیہ پہ کام کیا، لیکن مکمل انگریزی ترجمہ 6 جلدوں کا، ہم اس کو دفتر کہتے ہیں، دفتر فارسی میں ایک رجسٹر کو یا ایک جلد کو کہتے ہیں، تو یہ 6 جلدوں میں مولانا نے لکھی تھی۔ آخر میں 6ٹی جلد کے آخر میں یہ ایک طرح کا چیلنج تھا یا کیا تھا، مولانا نے کہا کہ جی اب جس کی استطاعت میں ہوگا وہ اس کو آگے چلائے۔ چنانچہ اس مثنوی کی تقلید میں 7واں دفتر لکھنے کے لیے کئی علماء، کئی شعراء اور فضلاء نے زور لگایا جو موجود ہیں، پر کوئی نہیں، کسی کا کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ مثنوی کے اشعار لوگوں کو یاد ہیں، وہی پہلے 20 اشعار میں، مثلاً 40 اشعار میں وہ کہتے ہیں مثنوی شروع یہاں سے ہوتی ہے، وشنو از نئی چون حکایت می کند وز جدائی ہا شکایت می کند کز نیستان تا مرا ببریدند از نفیرم مرد و زن نالیدند، اور پھر شاد باش اے عشق خوش سودائے ماں، اے طبیب جملے لطائے ماں، اے دوائے نفوت و ناموس ماں، اے تو افلاطون و جالینوں سے ماں۔ یہ جو عشق ہے، کہتے ہیں زندہ رہ، سلامت رہ میری محبت، تو میرے امراض کا علاج ہے۔ فرق کیا ہے اس محبت میں اور اس محبت میں؟ یہ محبت مرض ہے، وہ محبت علاج ہے اور تمام امراض کا علاج ہے۔ اس کی وجہ سے امراض پیدا ہوتے ہیں، آپ کو مجھ سے زیادہ پتہ ہے کہ کون کون سے امراض پیدا ہوتے ہیں، اور اس محبت سے امراض کا علاج ہوتا ہے۔ انسان دوستی، رواداری، دوسرے کو سپیس دینا، دوسرے کو جگہ دینا، دوسرے کو اپنا حق دینا، یہ پیغام ہے۔ قاضی سجاد حسین انہوں نے مثنوی کا سب سے پہلے مکمل ترجمہ کیا اردو زبان میں، نثری ترجمہ ہے۔ معلومات جو میری معلومات ہے ان کے مطابق کوئی 19 کے قریب منظوم ترجمے ہیں، بٹ وہ مکمل نہیں ہے۔ سیماب اکبر آبادی نے بھی اس کے کچھ حصے کا منظوم ترجمہ کیا، اور منصور ترجمے بھی کوئی 18 سے 20 ہیں، پر ایک ترجمہ ایسا ہے جو مکمل ہے اور اسے بہت زیادہ مقبولیت حاصل ہے اور کئی بار شائع ہوا ہے اور مختلف اداروں نے شائع کیا ہے، وہ 6 جلدوں میں ہے، قاضی سجاد حسین کا ترجمہ ہے اردو زبان میں۔ اگر آپ کو پڑھنا ہو تو وہ ترجمہ یہاں لائبریری میں بھی یقیناً موجود ہے، باہر سے بھی مل جاتا ہے۔ میرا ٹائم اللہ کا شکر ہے کہ ختم ہو گیا۔ بہت شکریہ آپ سب کا۔ تھینک یو سر۔ اور یہ آپ منع کر رہے ہیں؟ استادی اسی کو کہتے ہیں، ساری زندگی پڑھایا ہے۔ میں جی آپ کو اب ہے نا میری فیلڈ، 2 شعر اپنے اور اس کے بعد اپنی ایک غزل سناتا ہوں۔ مختلف ہیلے بہانوں سے سنبھالی ہوئی ہے، دستہ پتر ہے۔
مختلف ہیلے بہانوں سے سنبھالی ہوئی ہے، ورنہ اب حالت دل دیکھنے والی ہوئی ہے۔ مختلف ہیلے بہانوں سے سنبھالی ہوئی ہے، ورنہ اب حالت دل دیکھنے والی ہوئی ہے۔ دیکھیے مسند جاں کون سنبھالے آ کر، دیکھیے مسند جاں کون سنبھالے آ کر، یہ نشست اس کے چلے جانے سے خالی ہوئی ہے۔ اور ایک غزل ہے، جب تک تیری جانب سے اشارہ نہیں ہوگا، جب تک تیری جانب سے اشارہ نہیں ہوگا، دل مائل اظہار ہمارا نہیں ہوگا۔ وہ چاندنی پھیلے گی کہ پر نور فضا میں تا حد نظر کوئی ستارہ نہیں ہوگا۔ اور کس نے یہ کہا ہے کہ محبت کا یہ انجام ایک بار ہوا ہے تو دوبارہ نہیں ہوگا؟ کس نے یہ کہا ہے کہ محبت کا یہ انجام ایک بار ہوا ہے تو دوبارہ نہیں ہوگا؟ ہم آخری بار اس سے ملیں گے تو کہیں گے، ہم آخری بار اس سے ملیں گے تو کہیں گے، تم دیکھنا اب کوئی تمہارا نہیں ہوگا۔